ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہیر ٹی وی 8 نیوز اسلام آباد سے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت ہی محترم گیسٹ موجود ہیں، جناب سردار کرنل شبیر صاحب۔ سردار کرنل شبیر صاحب نے اپنی زندگی کا اہم حصہ جو ہے پاکستان آرمی میں گزارا، اور ملکی خدمت کے بعد، ملکی دفاع کے حوالے سے خدمت کے بعد اب انہوں نے علاقائی خدمت کی بھی ٹھان لی ہے۔ وہ سابقہ ناظم بھی رہ چکے ہیں ایبٹ آباد سے، اور مزے کی بات ہے کہ سابقہ جب ناظم یہ بنے تو یہ بلا مقابلہ جو ہے وہ ناظم بنے تھے۔ انہوں نے علاقائی خدمات سر انجام دی۔ فوج سے سیاسی کیریئر میں آنا انہیں کیسا لگا؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سردار صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اپنے چینل پر لے کر آئے۔ جہاں تک آپ نے فوج کی بات کی تھی، بالکل ڈیفینیٹلی آئی اسپینڈ 28 ایئرز ان آرمی۔ اس کے بعد جب میں ناظم بنا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ لوگوں نے میرے اوپر ایک ٹرسٹ کیا، ایک اعتماد کیا، تو میں نے لوگوں کی خدمت نہیں کی، میں نے اپنی ایک کوشش کی کہ جو لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اس کا میں حق ادا کروں۔ سر، آپ ماشاءاللہ ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب سردار یعقوب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں۔ حالیہ ان کی ڈیتھ ہوئی، اس کے حوالے سے بھی ایک بڑا سیاسی خلا پیدا ہو گیا گلیات کے ایریا میں۔ فوج میں رہنے کے بعد سیاست کی طرف آنا، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج میں تو صرف یس ہوتا ہے، یہاں پہ تو نو بھی ہوتا ہے، تو کیا آپ ایڈجسٹ کر پائیں گے اپنے آپ کو یہاں؟ جی میں بلکہ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ میری گرومنگ جو ہے، مائی فادر واز ان ایکٹیو پالیٹکس، تو وہ ایک شروع سے تھی، ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلق تھا، آنا جانا تھا، لوگوں کے مشکلات تھے، کوئی پرابلمز ہوتی تھی تو اس میں میرا ایک حصہ ہوتا تھا۔ اور جب تک میں فوج میں رہا تو مشاورت کی حد تک میری پارٹیسپیشن میرے والد صاحب کے ساتھ ڈیفینیٹلی رہی۔ اٹ واز اے نتھنگ۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جی کہ آپ کو چیلنج ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور وہ جگہ جو مشکل ہے اس پہ جاؤ اور اس میں اپنے حساب سے چلو۔ تو میں نے بھی اس پالیٹکس کو ایز اے ویلفیئر لیا اور ایز اے چیلنج لیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو میری گرومنگ میرے پیرنٹس نے کی یا میری فوج نے جو مجھے میری نشو و نما کی، اس تجربے کو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر امپلیمنٹ کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ کا کرم ہے کوئی کسی قسم کی بھی کہیں سے بھی کوئی پرابلم نہیں آئی۔ آپ 2019 میں ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہے۔ ڈسٹرکٹ ناظم جب رہے تو کوئی مشکلات آپ کو درپیش آئیں؟ اب میں یقیناً آپ سے کہوں گا کہ جی دیر واز نتھنگ، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا۔ میں دوسرے دن یا تیسرے دن میں نے اپنے اسٹاف کو بلایا، ان کو بھی بتا دیا کہ آئی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کیونکہ میں خود بھی لاء میں نے کیا ہوا ہے، اور ادر دین دیٹ آئی ڈن مائی ماسٹرز ان IRT، تو میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی مشکلات آئی، نہ کسی کی طرف سے مجھے پریشر آیا۔ ان لوگوں نے جو انہوں نے مجھے الیکٹ کرنے میں، الیکٹ تو اللہ تعالیٰ کی وساطت، وہ کسی انسان کو بناتا ہے، تو مجھے کبھی کسی نے کوئی کسی امتحان میں نہیں ڈالا جی۔ چیز ٹھیک ہوئی تو میں نے کر دی، چیز ٹھیک نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی جی۔ آئی ایم ایٹ لیسٹ سیٹسفائڈ کہ میں نے لوگوں کو ایٹ لیسٹ ان کو پراپرلی انٹرٹین کیا۔ میرا دروازہ جو ہے صبح 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک کھلا ہوتا تھا، اور بے شمار لوگ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے ہمارے پاس آئے اور کوشش کی کہ ان کو جس حد تک میں ریلیف دے سکے وہ دے۔ پارٹی میں اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ جی فی الوقت تو پارٹی میں نتھنگ سوائے اس چیز کے کہ ایک میں کارکن ہوں، اور مجھے اس پر فخر ہے، اس پر مان ہے۔ سر، آپ بھی فوجی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ PTI کو لانے والی بھی فوج ہے، اس لیے آپ حمایت کر رہے ہیں، یہ اچھی لگتی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں سر، اس طرح نہیں ہے۔ بیسیکلی کیونکہ میں نے بھی کافی عرصہ فوج میں رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی مسکنسیپشن بھی ہے، کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہیں، لیکن یہاں تک میرا اپنا ذاتی تعلق ہے جی، میں کیونکہ 2012 میں ریٹائرڈ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے ساتھی طور پر میں ڈسٹرکٹ کونسل کے الیکشن میں آیا، کینڈیڈیٹ ہمارے کوئی اور تھے، وہ نہیں ہوئے تو اس کی جگہ پر میں آیا، اور اللہ نے کرم کیا، لوگوں کی وساطت سے الٹیمیٹلی میں ڈسٹرکٹ ناظم بنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی جو 6 مہینے میرے یا 7 مہینے سم تھنگ میں رہا، وہ میرا لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے جی، اور میں نے لوگوں کی مزریز دیکھی ہے جی، لوگوں کی تکلیفات دیکھی ہے، لوگوں کی پریشانیاں دیکھی ہیں، اور بعض اوقات انسان بے بس ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بھی ایک تہیہ کیا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں اپنی اننگز کھیل کر آ چکا ہوں فوج میں، اور میں کیونکہ ایک سیاسی گھرانے کا ہوں، میرے باپ کا بھی ایک نام تھا
اور اللہ نے کرم کیا کہ انہوں نے بھی سچ حق اور سچ گوئی سے اپنی سیاست کی ہے. تو مجھے بھی اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے لوگوں کو کبھی بھی غلط نہیں بتاؤں گا اور ان کے لیے آگے جہاں جس حد تک ممکن ہوگا اور اس کے لیے کروں گا. اور میرے اپنے کچھ آبجیکٹیوز ہیں کہ میں اس کو لے کر مطلب اپنی پالیٹکس کر رہا ہوں. سر پی ٹی آئی جس پارٹی سے آپ منسلک ہیں، موجودہ جو حالات جا رہے ہیں اس پہ عوام بہت منتشر ہے پی ٹی آئی کی مہنگائی کی وجہ سے، جو پی ٹی آئی کنٹرول نہیں پا رہی، اور جو نظریہ لے کے جو شعور لے کے منشور لے کے آئی تھی پی ٹی آئی اس پہ کاربن نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ متفر ہو رہے ہیں. تو ان لوگوں کو کیسے سنبھالیں گے؟ دیکھیے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بالکل ڈیفینیٹلی مہنگائی کا ایشو ہے، لیکن مہنگائی کا ایشو صرف پاکستان میں نہیں ہے. اٹ از اے ورلڈ وائڈ مطلب سارا سلسلہ چل رہا ہے. اور کچھ چیزیں جو ہے وہ بہت ریچ سے باہر ہو گئی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو مطلب ریچ میں بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ابھی ہماری لیڈرشپ چل رہی ہے ٹاپ لیول پر، فیڈرل گورنمنٹ پر، میں آئی ہوپ سو کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو نیکسٹ بجٹ آئے گا اور آگے جو موو ہوگی وہ بہتری کی طرف ہوگی. میں یہ جہاں تک ہماری ٹاپ لیڈرشپ سے بات ہوئی ہے، تھنگس ول بی ابھی بہتر انداز میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں مشکل وقت لوگوں نے کاٹا ہے، تکلیف کاٹی اور تکلیف کاٹنی پڑتی ہے اگر آپ نے اس دنیا میں عزت سے رہنا ہے. جو ایبٹ آباد کے اندر ہم گلیات اور ایبٹ آباد کی بات کریں گے کیونکہ آپ کا حلقہ وہاں پہ ہی ہے. گلیات کے اندر آپ کے جو پہلے امیدوار تھے اور اپنا پی ٹی آئی کے لیڈر بھی تھے سردار ادریس صاحب، ان کو ابھی پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا. کہ کیا اثرات مرتب ہوں گے ایبٹ آباد کے اندر سردار ادریس کو ٹکٹ نہ دینے کے؟ اور دیکھیں جی، آپ ہر آدمی کا اپنا ایک سوچ کا انداز ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک سردار صاحب مطلب از ناٹ ان پی ٹی آئی، اور ان کو مطلب 2018 میں کسی بیس پر پارٹی نے ان کو ایکسپیل کیا تھا. اور اس ایکسپیلشن جو ہے اس کے ساتھ مطلب انہوں نے کچھ پریس کانفرنس بھی کی اور وہاں پر انہوں نے حلف ایک لیا جو اپیرنٹلی ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہ مس میچ کر رہے ہیں. میں نہیں مانتا کہ وہ بات ٹھیک ہے جو سردار صاحب کہہ رہے ہیں. باقی ٹکٹ کا جی، ٹکٹ پہلی تو بات یہ ہے کہ پارٹی نے دیا نہیں ہے، ایک وائس میسج چلا اس کے اوپر ہوا ہے. اور بیسیکلی جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور ایک چیز اوپر سے امپوز کرنے کی کوشش کی جس کا میں خود بھی اور میرے ساتھ میرے وہ لوگ، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈسٹرکٹ یا تحصیل کے ممبر رہے یا ڈسٹرکٹ یا تحصیل کا الیکشن انہوں نے کانٹیسٹ کیا ہوا ہے اور یہ پی ٹی آئی کے سارے ورکرز ہیں. تو انہوں نے مطلب ریزسٹ کیا اور میں آئی گیو اے کریڈٹ ٹو مائی امیڈیٹ لیڈرشپ کہ انہوں نے ہماری بات مطلب متعلقہ کام تک پہنچا دی اور اس کو انہوں نے ریفرین کیا اور ان کا جی یہ ٹکٹ مطلب لوگوں کی منشا، ورکرز کی منشا اور مرضی سے ملے گا. دس از واٹ اٹ از. اس کا افیکٹ کی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اٹ از اے ون سائڈڈ اسٹوری. سیکنڈ سائڈ آپ جائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ورکرز ہیں اور اسپیشلی ہماری یوتھ اور وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک نظریہ اور ایک وہ چیز رکھتے ہیں، انہوں نے مطلب اس ایکشن کو بڑا اپریشیٹ کیا. وی وانٹ اٹ مطلب ہے کہ کینڈیڈیٹ آئے لیکن کینڈیڈیٹ کنسنسس کے ساتھ آئے. وی آر گوئنگ تھرو اے سیریز آف میٹنگس تاکہ ہم مطلب ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے تو ہم آگے اپنے پینل میں جس کا بھی نام آتا ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سپورٹ کریں گے. اور میں آئی کین ایشور یو پی ٹی آئی کے ورکرز کو خاص طور پر انشاءاللہ تعالیٰ مطلب لسن گڈ نیوز انہی میں سے کوئی آئے اور انہی کا نمائندہ ہوگا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا جی پیسے والا ہے کیا نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس آپ کے علاوہ کون کینڈیڈیٹ ہے جو کنٹیسٹ کرے گا؟ دیکھیے جی، بیسیکلی جو لوگ ہیں، پہلے تو میں ایک چیز بتاؤں جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، میں ابھی اس کو وضاحت کر دوں. یہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے جی، آل دی انڈسپینسیبل دے آر ان دی گریٹ یارڈ. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا نظام نہیں چلتا یا پارٹی کا نظام نہیں چلتا ایک بندے کے آنے سے یا جانے سے. سیکنڈلی جی، اس وقت کافی سارے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو سامنے لایا ہے اور برخلاف 3-4 جو ہے پی کے 36 سے 3-4 جو ہے پی کے 37 سے اور برخلاف 1-2 جو ہے وہ انہوں نے پی کے 39 سے بھی آئے ہیں. الٹیمیٹلی مطلب ہے کیونکہ NA 15 اور NA 16 کی قیادت جو ہے اس نے مل کر فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو لے کر آئیں.
لیکن مطلب قیادت جو فیصلہ کرے گی وہ ڈیفینیٹلی گراس روٹ لیول سے جو ان کو ایک فیڈ بیک آئے گا اس کے تحت وہ کرے گی. ایسا نہیں ہے جی کہ ہمارے اوپر کوئی پیرا ٹوپر آ جائے, یا ایسا نہیں ہے کوئی ڈسپیوٹیڈ پرسن آ جائے. میں پارٹی کو بالکل بتایا ہوا جی, میں نے آج تک کوئی پارٹی کے ہائی اپس ہیں, نذیر عباس صاحب ہیں, علی خان جدون ہے, علی اسد صاحب ہیں, کلندر لودھی صاحب ہیں, مصطفیٰ غنی صاحب ہیں. I have never ever talked to anyone کہ جی I am one of the candidate. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی اگر یہ سمجھتی ہے کہ if I am a suitable candidate تو وہ مجھے اس کا ٹکٹ یا مجھے کنسیڈر کرے گی, لیکن پارٹی جس کو بھی مطلب سوٹیبل کنسیڈر کرے گی I will be with them. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. سردار ادریس صاحب کا حالیہ ایک انٹرویو لوکل چینل پہ چلا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور بلکہ کورٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ سابقہ کوئی ڈسٹرکٹ ناظم ہیں اور کچھ لوگوں نے مل کے وہ لوگ جو ہیں اپنے حلقے سے ایون یونین کونسل سے ووٹ لے کے ایک چھوٹا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے, جنہوں نے میری مخالفت کی تو وہ پارٹی کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہے. کیا کہیں گے؟ اصل میں کیونکہ یہ بات میں نے سنی بھی ہے, خود بھی دیکھا ہے. باقی اصل میں تھوڑا سا اس کا لمبے بیک گراؤنڈ کی طرف نہیں جاؤں گا. ایسا کسی کے بارے میں کہنے سے پہلے مطلب بندے کو سوچنا چاہیے. یہ کیونکہ میں نے کہا ہے کہ جتنے لوگ بھی تھے یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی کھاتے میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنی اپنی یونین کونسل کی سطح تک ان کا ایک وہ پراپر وہ ہے. جہاں تک ذاتی میری بات کر رہے ہیں جی, میں بالکل اس بات کو سمجھ بھی گیا تھا, اور اس کا میرے والد صاحب کا جو تازہ ریفرنس تھا اس میں سردار صاحب کو ہم نے انوائٹ بھی نہیں کیا تھا, پھر بھی آئے تھے. کیوں آئے تھے اور لوگ بھی انہوں نے دیکھ لیے. بات یہ ہے کہ جی سٹانس ہونا چاہیے, اصول ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس اصول نہیں ہے, آپ سچے نہیں ہیں, آپ ڈس آنیسٹ ہیں, آپ غلط لوگوں کو بتاتے ہیں, آپ وہ چیز کرتے ہیں, آپ کسی اور کے ساتھ کوئی اور بات کرتے ہیں, کرن صاحب کے ساتھ کوئی اور کرتے ہیں, ملک صفدر کے ساتھ کوئی اور بات ہوتی ہے, شجاع کے ساتھ کوئی اور ہوتی ہے, اینڈ سملرلی مطلب جتنے بھی لوگ ہیں, اور ہر بندہ جو اپنی جگہ پر مطلب چیز کرتا ہے. تو یہ جو مطلب ایک طریقہ کار ہے, میں اس طریقہ کار کو مطلب کسی صورت میں نہیں مانتا. اور میں نے پہلے کہا ہے میں اس چیز کا 100% مطلب اس چیز کا میں دائی ہوں. میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ پارٹی کو میں سپورٹ کرنا چاہیے کہ نہ کہ انڈیویجولس کو. انڈیویجولس کی وجہ سے پارٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا, میں آپ کو بتاؤں. لیکن پارٹی اگر مضبوط ہے, سسٹم آپ کا مضبوط ہے, میرٹ پالیسی جو وہ اڈیئر کی جا رہی ہے, لوگوں کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہ کیونکہ یو ہیو ٹو ٹیک دی ڈیسیژنز, یہ ہوتے ہیں 100% لوگ کبھی بھی آپ کی طرف نہیں ہوتے. وہ جو لوگ آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتے وہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں, دوسری سائڈ پکڑ لیتے ہیں. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی آل آر دا گینرز. پاکستان تحریک انصاف جو وہ گین کی ہے اس میں. سر ایبٹ آباد کے اندر سردار شیر بہادر ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. سردار شیر بہادر نے جیسی ڈیرنگ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ پارٹی کا محتاج نہیں ہوتا, ووٹیں عوام نے دینا ہوتی ہیں, پارٹی نے نہیں دینا ہوتی. ان کی اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ سر میں بالکل اس سے میں کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ شاید انہوں نے میرے آگے بھی کئی بار کی ہے, یہ ان کا اپنا سٹانس ہے. ہمیں مطلب سسٹم کو مضبوط کرنا چاہیے. انڈیویجولزم پر جس وقت پہ جائیں گے, اور میرا خیال ہے کہ 32 یونین کونسل میں it's very difficult. You have to go with the party. سر انہوں نے شیر بہادر صاحب کی ایک بات اور بھی اچھی لگی ان کے انٹرویو میں, انہوں نے ایک نیا لفظ ایجاد کیا, سیاسی خانہ بدوش. سیاسی خانہ بدوش کن لوگوں کو آپ کی نظر میں کون لوگ ہیں سیاسی خانہ بدوش؟ جی میں کیونکہ یہ ان کی اپنی اختراع ہے جی, وہ بہتر اس کو ڈسائڈ کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کس کو انہوں نے کہا ہے, مطلب ان کی اپنی ایک سوچ ہے. اب میں ذاتی طور پر میں نے کہا جی کہ میں صرف پارٹی سسٹم, چاہے وہ نون لیگ ہے, جے یو آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, میں مطلب چاہوں گا کہ مطلب سسٹم کو مضبوط کیا جائے. اور سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو پارٹی جو ہے نا اس کی پالیسیز کو اڈیئر کرنا ہے. سردار ادریس صاحب جو ہیں وہ جے یو آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں, کیا جے یو آئی نے ان کو ٹکٹ کی آفر کی ہے, اور کیا پارٹی کا منشور ہوتا ہے اس طرح ٹکٹ آفر کرنا, اور اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ سر میں تو ان کی پریڈکشن کے بارے میں کوئی نہیں کہوں گا. میں تو صرف کہوں گا کہ وی آل آر ہیومن بینگز. انسان ہے, انسان غلطی کرتا ہے, اور غلطی جو ہے نا وہ اگر بندوں سے کی جائے, ان کی تلافی کی جائے تو ان سے معافی مانگنی چاہیے. اور اگر کہیں پر حقوق اللہ کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنی چاہیے.
انسان جو ہے وہ ابن آدم ہے, ابن ابلیس نہیں ہے. If I have committed something, if we have committed something, ہم نے کی یہ غلطی, ہم پارٹی کے پاس گئے ہیں, ہم نے رجوع کیا ہے, ہم نے پارٹی سے معافی مانگی ہے. اور یہ بربلا میرے والد صاحب اکثر تقریروں میں کرتے تھے. اور آج مطلب میں, علی اصغر خان صاحب, نذیر عباسی صاحب, علی خان, اور یہ وہ مطلب ایک ساتھ اس لیے چل رہے کہ ہم نے اپنی غلطی جو تھی اس کو مانا ہے. اور اس کو کر کے تو میں نے کہا کہ میں نہ پہلے ناظم کا کینڈیڈیٹ تھا, نہ میں آج مطلب کینڈیڈیٹ ضرور ہوں, لیکن جو فیصلہ ہوگا میں اس کو فائٹ کروں گا. اور اس وقت تو میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں نظامت کی ڈیمانڈ کروں, ہم تو پارٹی میں ہونا چاہتے تھے. سر پی ٹی آئی کی میٹنگ میں علی اصغر صاحب جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ صدر ہیں, ایبٹ آباد کے صدر ہیں, اور جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ صوبائی صدر ہیں, اور ایم پی اے نذیر عباسی وہاں کے ایم پی اے ہیں. جو اختیارات ہیں وہ علی اصغر صاحب اور پرویز خٹک صاحب کے پاس ہیں. سردار ادریس صاحب نذیر عباسی صاحب کو کیوں ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ سر اس طرح میں آپ کو بتاؤں, بیسیکلی دیکھنا ریئلٹی کی طرف جانا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی 3 میٹنگز کی. ہم نے پھر مطلب وہاں پر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی امیجیٹ جو قیادت ہے اس کے پاس چاہتے ہیں. ہم علی اصغر صاحب کے پاس آئے, نذیر عباسی صاحب کو بلایا. بیسیکلی اس وقت پرویز خٹک صاحب کے پاس اختیارات ہیں پریزیڈنٹ کے, لیکن جو آگے ورکنگ لوگ ہیں, جو مطلب اس کیا کہتے ہیں جو گروپ ہے, یا جو پارلیمانی گروپ ہے, یا پارلیمانی بورڈ ہے, جو اس میں یہ 4 جو ہے نا سٹنگ ایمیننس ایم پی ایز ہیں جی. اس میں علی خان جدون صاحب ہیں, اس میں نذیر عباسی صاحب ہیں, اس میں مشتاق علی صاحب ہیں, اور اس میں کلندر لودھی صاحب ہیں. یہ لوگ جو ہے انہوں نے بیٹھ کر مطلب میٹنگ کرنی ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ کے ساتھ. تو وہاں مطلب کیونکہ ہم نے ادھر سے ایک بات کی, علی اصغر صاحب بھی شامل تھے, علی اصغر صاحب اس میٹنگ میں نہیں تھے, تو ظاہری بات ہے کسی نے تو بات کرنی تھی. تو نذیر عباسی نے ہماری نمائندگی کی ہے. نذیر عباسی صاحب نے بالکل ہماری نمائندگی کیا. نذیر عباسی صاحب نے قطعاً کوئی کمٹمنٹ نہیں کیا. میں کل بھی ان کے ساتھ رات کو تھا, کوئی بات نہیں ہوئی ہے, نہ میری کوئی بات ہوئی ہے کہ جی آپ کو پارٹی ٹکٹ ملے گا تو کرے گا. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ لوگوں کی منشا سے نیچے سے یہ جو فرم ہے وہ دے گا, لیکن وہ لوگ جو ڈسپیوٹڈ ہیں, وہ لوگ جن کا اختلاف ہے ہمارا کہ جی وہ کم از کم مطلب پارٹی میں آئے تو صحیح, میں نے تو پیچھے بتا دی ہے, لیکن وہ چیز کرنے کے بجائے جو ہے نا آپ اگر ہمارے اوپر سپر امپوز چیزیں کریں گے تو وہ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. سر آپ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نے سیاسی گھرانے میں آنکھ کھولی, آپ کے والد تھے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سردار یعقوب صاحب. سردار ادریس صاحب کو ٹکٹ نہ دینے کی وجوہات کیا تھیں, جبکہ وہ ایک مضبوط ووٹ بینک رکھتے تھے اور پی ٹی آئی کی ضرورت بھی ہے اس وقت ایبٹ آباد کے اندر سیٹ نکالنے کے لیے, کیونکہ اس کا حریف مسلم لیگ نون بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہے, دوسری طرف شیر بہادر بھی ہے. تو کن وجوہات پہ ریجیکٹ کر دیا گیا؟ سر وہ تو دیکھیں وجوہات تو میں نے پہلے بتا دی ہے کہ لوگ جو تھے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے N15 کے. وجہ کیا تھی جی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ میں مطلب ابھی کیا صاف الفاظ میں بتاتا ہوں جی کہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے, ایک ویڈیو, ٹھیک ہے, ایک دوسری ویڈیو آ رہی ہے, ایک پہ قرآن پاک پر حلف اٹھایا جا رہا ہے, ایک پہ سامنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر چیئرمین مطلب ایکشن لیتا ہے. تو ہاؤ کمس پاسبل ادھر مطلب دیکھیں نا, اگر مطلب یہ ٹکٹ دے رہے ہوتے, ٹکٹ مطلب میں آپ کو پہلے بتایا, میری آپ سے ایک بات سر سب اتنے پی ٹی آئی کے اندر کرپٹ لوگ ہیں, سب کو تو پی ٹی آئی نے شامل کیا, تو اگر ایک غلطی ان کی بھی معاف کر دی تھی تو کیا کہتے؟ تو سر معافی مانگتے نا, معافی مانگنے کے بجائے اوپر آ رہے ہیں. آپ کے ساتھ میری شرط لگی ہوئی تھی, اینڈ آئی وانٹ اٹ, آئی ہیو ٹولڈ یو دس تھنگ, کہ مطلب ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ کام جو ہے مطلب میری پرسنل فرینڈ آف مائن, میری ان کے ساتھ بہت اچھی ہے, وہ میرے والد صاحب کے ہمیشہ رسپیکٹ کرتے رہے, میرے ساتھ ہمیشہ اچھے رہے, لیکن یار ایمان بھی کچھ چیز ہے, اللہ کو جان دینی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کیونکہ جو چیز ہوئی ہے, میں نے کہا جی حقوق العباد کی نفی ہوئی ہے, حقوق اللہ کی نفی ہوئی ہے, تو اس کو ٹھیک طریقے سے ٹھیک پراسپیکٹو میں پکڑا جائے نا چیزوں کو, اس کے بجائے جو سپر پوز کیا جائے جی کہ میں نے دوسری آپ سے چیز کی ہے, all the indispensable they are in the graveyard. مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی بندہ جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے نا ذرا ضیاء بھی گیا, ٹھیک ہے, مشرف صاحب بھی چلے گئے, اور بھی لوگ ہیں, نواز شریف صاحب چلے گئے, اسد زرداری ہے, کل ہمارے خان صاحب بھی چلے جائیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ جی کسی کے بغیر جو ہے نا یہ دنیا چل نہیں سکتی ہے.
ठीक है, दिस इज द कुलिया। सर, आने वाले इलेक्शन सिटी मेयर के लिए आप अपने आप को अपनी आवाम के लिए पीटीआई में एज ए कॉन्टेस्टर रजू करेंगे? मैंने आपको बताया कि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहूंगा। मेरा अब भी नाम है जी एज ए कैंडिडेट, और मैं क्योंकि सोशल मीडिया पर आकर और इस तरह मेरी आदत नहीं है देने की, और ये मैंने चीज़ अपने वालिद साहब से सीखी थी। सही। आई एम एब्सोल्युटली पार्टी ने टिकट दिया, आई विल बी ऑल आउट। पार्टी ने टिकट ना दिया, आई विल बी कंप्लीटली ऑल आउट फॉर द कैंडिडेट हु इज एक्सेप्टेबल टू द यूथ एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर्स ऑफ एबटाबाद। टिकट मिल जाता है, सिटी मेयर बन जाते हैं जो काफ़ी इख्तियारात का मालिक होगा, पहली प्रायोरिटी में एबटाबाद के लिए और अपने हल्के की आवाम के लिए क्या करेंगे? सर, इस तरह है कि बिल्कुल, क्योंकि आई हैव द एक्सपीरियंस नाउ एज अ डिस्ट्रिक्ट नाज़िम एबटाबाद जी, मैंने कहा लोगों की बड़ी मुश्किलात हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब है कि उनके बीच में काफ़ी सारी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अगर मतलब है कि क्योंकि हमने जो एक्ट है 2019 का, उस एक्ट को जो है ना अवॉइड करना है जी, उसको मानना है, उससे हम क्योंकि उसके ऊपर हम तजावज़ नहीं कर सकते, और उसमें पब्लिक एजुकेशन भी है, उसमें हेल्थ भी है, उसमें शायद एग्रीकल्चर भी है, और इस तरीके से फर्दर चीज़ें। मेरी अपनी प्रायोरिटी जो है ना, इट इज़ ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट क्वालिटी एजुकेशन। मैं पहले भी था, और अगर मुझे इख्तियारात मिले और मैं इफेक्टिव नाज़िम की हैसियत से मतलब है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ द पब्लिक प्राइमरी स्कूल्स, मैं नीचे से ऊपर आऊँगा। सर, नून लीग के लीडर मेहताब अब्बासी साहब कॉल पे लंदन गए थे, वापस आए हैं। गलियात की सियासत को जो कि नून की है, किस नज़र से देखते हैं मेहताब अब्बासी और मुर्तज़ा अब्बासी? मेरे अपने नज़दीक जी, हम इसके ऊपर ओपिनियन इसलिए नहीं दे सकते कि जी उनकी ज़ाती एक चीज़ है, उसके ऊपर जिस तरीके से हम मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली पार्टियाँ जो होती है ना किसी कंसेंसस पर आ जाती है। क्या समझे समझौता हो जाएगा? यस। नाज़रीन, हम मशकूर हैं सरदार कर्नल शबीर साहब के, इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। सरदार शबीर साहब ने जो बात जिस पे ज़्यादा फोकस रखा वो ये है कि एजुकेशन जो हमारे एबटाबाद के एरिया में है वो उस पर वो फोकस करेंगे और उसमें बेहतरी लाने के लिए हर मुमकिना इक़दाम उठाएंगे। कर्नल शबीर साहब ने हमें ये भी बताया कि पार्टी के अंदर से अगर कोई बंदा चला जाए तो पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, हाँ बंदे को फर्क पड़ जाता है। सरदार साहब के हवाले से उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि सरदार अदरीस साहब अगर पार्टी के पास जाके उनको इन्फ्लुएंस करने के बजाय, प्रेशर में लाने के बजाय बैठ के बात करते तो शायद ये मामला हल हो सकता था। दूसरी तरफ नज़ीर अब्बासी साहब के हवाले से इन्होंने ये कहा कि नज़ीर अब्बासी साहब अकेले, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है, ये मुशावरत पे मबनी एक बात होती है जिसमें MNAs MPA सारे मिल के एक सजेशन देते हैं, उसमें किसी एक बंदे की बात नहीं की जाती, उसमें सब बंदों की बात को देख के आगे चला जाता है। लिहाजा एक बंदा कोई मुजायज नहीं है, इवन यहाँ तक कि जो सदर है, सूबाई सदर, वो भी इसके पास इतने इख्तियारात नहीं है कि वो अपनी मर्जी को दूसरों पे मुसल्लत कर सके, उसको भी हक़ राय दही का एहतराम करना पड़ता है। एबटाबाद के हवाले से उन्होंने कहा कि वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रह चुके हैं और वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे अमूर को सर अंजाम देना होता है, और अगर उन्हें पार्टी इस लिहाज से आगे लाती है तो वो अपनी भरपूर खिदमत सर अंजाम देंगे। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। सरदार ज़हीर, TV8 न्यूज़, इस्लामाबाद।